السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ کو کافر کہنے والے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا چلاتے ہیں تو آپ کے سامنے ایسی ویڈیو ضرور گزری ہوں گی جس میں یہ کہا جاتا ہوگا کہ شیعہ کافر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یا شیعہ کو کسی یہودی نے ایجاد کیا۔ ایک یہودی شخص تھا اسلام کی شروع کی تاریخ کے اندر، وہ آیا اور اس نے ایک مذہب ایجاد کر دیا، اس کو شیعت کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں، نفرت کے اوپر مبنی ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یا اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، صرف اس بات کے لیے کہ اگر آپ دوسرے سے نفرت کرتے ہیں تو آپ نے جھوٹ بنا دی ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شیعہ سنی کا جو آپس میں جھگڑا ہے، اگر آپ قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن مجید میں کسی جگہ نہیں ہے، قرآن مجید نے فرقہ بنانے سے منع کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شیعہ سنی کا جو آپس کا جھگڑا اتنا خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے کہ آج دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑی آبادی ہے، مسلم میجورٹی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، اور لاکھوں لوگ شام و عراق کے اندر اس نفرت کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں۔ تو اور مسلم کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو خطرناک جو چیز ہے، وہ اگر آپ کسی کو جو نفرت ہے وہ یہی ہے کہ وہ دوسرے کو یا سنی یا شیعہ سمجھے اور اس بنیاد کے اوپر نفرت کرے۔ بہت بڑے بڑے علماء نے اب یہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ انہوں نے سچ بات کہنا شروع کر دی ہے۔ بہت دیر بعد ان کو خیال آیا، لیکن یہ خیال آیا، یہ بہت اچھا ہے۔ اس میں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ طارق جمیل دیوبند مکتب کے ایک بڑا نام ہے۔ انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ امت مسلمہ کے اندر یہ جو شیعہ سنی کے نام پر دنگے فساد کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ کافر کا اب یہ کھیل بند ہو۔ جو 80 اور 90 کے اندر افغانستان کے لیے یہاں پر ایک جہاد کے نام پر جو موومنٹ شروع ہو گئی تھی، اور اس میں باقاعدہ یہاں ان کو سپورٹ کیا گیا ایسے عناصر کو کہ جنہوں نے دنگے فساد کروائے، مذہب کے نام کو استعمال کیا، نفرت پھیلائی، اور ایسی کتابیں لکھی گئی، ایسی تقریریں اور اسپیچز کی گئی جو آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ تو اس میں اب ہمارے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کا نقصان اسلام کو ہو رہا ہے۔ ہم بیرونی اشاروں کے اوپر چل کر ہم کس کا فائدہ کر رہے ہیں؟ نقصان کر رہے ہیں اسلام کا۔ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ کافر ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کا نقصان اسلام کو ہو رہا ہے، انسانیت کو ہو رہا ہے کہ انسان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کوشش کی اور جو یہ کھل کر ایک امت کو ایک کرنے کی، یونٹی کی بات کی انسانیت کو، تو اس کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ان کا یہ بیان ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کی بڑی مخالفت بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کو بڑا برا بلا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ برا بلا بولنا یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اس طرح کی جو سچی آوازیں ہیں، اس طرح کے علماء کو سامنے آنا چاہیے اور ان کو حق بات ان کو بتانا چاہیے کہ آپ جو یہ کافر کا کھیل کھیلتے ہیں، شیعہ کافر ہے، شیعہ ایسا ہے، شیعہ کے کفر کی، شیعہ اور سنی کے آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں۔ مجھے شیعوں سے بہت سارا اختلاف ہے، بہت سی باتوں پہ اختلاف ہے۔ میں ان کی، جیسے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر جس طرح وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، میرا ان سے اختلاف ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو کافر کہوں یا ان کی تکفیر کہوں، ان کو برا بلا کہوں۔ علمی اختلاف اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ علمی اختلاف آپ سنی شیعہ سے رکھتا ہے، شیعہ سنی سے رکھتا ہے، اس سے کوئی دنیا میں منع نہیں کرتا ہے، اور وہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس بنیاد کے اوپر تکفیر پہ آ کر ایک دوسرے کو کافر کہنا، یہودی ایجنٹ کہنا، پھر آپس میں مار کٹائی کرنا، لڑ جانا، امت کا نقصان ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے خدا کے لیے باہر آئیں۔ میری دردمندانہ گزارش ہے ان شیعہ اسکالر سے بھی اور سنی اسکالر سے بھی کہ جو اس طرح کی فرقہ وارانہ تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور پھر اس سے نفرت پھیلتی ہے، کہ خدا را ایسا نہ کرے، اس سے اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا میں نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل و شعور دے اور آپس میں محبت کرنے کی توفیق۔